اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں اسلام کیسے پھیلا؟ آج ہمارے بھارت دیش میں لگ بھگ 14% مسلم آبادی رہتی ہے، اور اگر ہم بھارت کے پراچین اتہاس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے بھارت دیش میں ہمیشہ سے مسلمان نہیں رہتے تھے۔ تو ایسے میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ اسلام دھرم کی شروعات سعودی عرب سے ہوئی تھی، تو یہاں پر آنے والا سب سے پہلا مسلمان کون تھا، اور کون تھا جس کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا اتنی زیادہ بڑھی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو ہندوستان میں پہلے بھی مسلمان ویپار تجارت کے لیے آتے تھے۔ عرب کے لوگ بھارت سے کالی مرچ اور مسالوں کا ویپار کرتے تھے۔ عرب کے مسلمان نماز کے پابند تھے، اس لیے کیرل کے راجا جن کا نام بھیم دوسرا تھا، اپنے ویپار کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے کیرل میں چرام جامع مسجد بنوائی، جس کے لیے عرب لوگوں نے بھی پیسہ دیا۔ لیکن اس وقت وہ لوگ صرف اور صرف ویپار کو ہی اپنا مقصد رکھتے تھے۔ کئی اسلامی دھرم گرو بھارت آئے اور اسلام کا پرچار کیا، لیکن ان کا مقصد کوئی بھی جنگ کرنا یا بھارت میں اپنی سत्ता جمانا نہیں تھا۔ بھارت آنے والا سب سے پہلا مسلمان محمد بن قاسم تھے، جو 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ صرف 5 سال کی عمر میں ان کے والد کی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ پڑھائی لکھائی نہ کر سکے۔ لیکن محمد بن قاسم بچپن سے ہی بڑے ہوشیار اور چالاک انسان تھے، ساتھ ساتھ میں وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ محمد بن قاسم عراق کے خلیفہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اس لیے بہت ہی کم عمر میں یعنی 17 سال کی عمر میں وہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور قابل ہونہار سپاہی ثابت ہوئے۔ دوستوں اصل کہانی کی شروعات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے دیش بھارت میں سندھ راج ہوا کرتا تھا، جو پاکستان میں موجود ہے۔ سندھ پر راجہ داہر اور اس کا بھائی دسیا دونوں آدھے آدھے شاسن کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب راجہ داہر نے اپنے پنڈتوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن سے شادی کر لی، کہ ان کی پنڈتوں کا کہنا تھا وہ بڑی قسمت والی ہے، جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ اس راج پر شاسن کرے گا۔ جب اس بات کی جانکاری راجہ دسیا کو ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اپنے بھائی راجہ داہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ جب تک راجہ دسیا راجہ داہر پر حملہ کرتا، اسے اچانک چیچک کی بیماری ہو گئی اور اسی بیماری کے چلتے اس کی موت بھی ہو گئی۔ راجہ داہر بڑی اکڑ اور گھمنڈ کے ساتھ شاسن کرنے لگا، کیونکہ اس کا پورے سندھ پر اکیلے کا قبضہ ہو گیا اور اس نے اپنی پنڈتوں پر اور زیادہ بھروسہ کر لیا۔ راجہ داہر ایک ظالم اور کٹر دل والا انسان تھا۔ وہ اپنی جنتا پر بہت ظلم کرتا تھا اور ساری جنتا اس کے ظلم و ستم سے بڑی پریشان تھی۔ اسی دوران سری لنکا کے گورنر نے عراق کے گورنر کو بہت ساری توفیق دینے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ اس جہاز میں کچھ عورتیں اور آدمی حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز سندھ کی طرف سے نکلا تب لٹیروں نے بندرگاہ پر اسے لوٹ لیا اور اس میں سوار سبھی لوگوں کو مار ڈالا۔ اس جہاز میں ایک انسان بچ گیا، جو کسی طرح بھاگ کر ایران کے گورنر کے پاس پہنچا اور اسے ساری سچائی بتائی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اس وقت بہت ہی جنگی معاملات میں لگے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو خط کے ذریعے نپٹانا بہتر سمجھا اور انہوں نے راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا ہمارے ہوئے نقصان کی بھرپائی کریں اور لٹیروں کو ان کے کیے کی سزا دے۔ لیکن راجہ داہر نے خط پڑھ کر ایسا نہیں کیا اور لٹیروں کو سزا دینے سے انکار کر دیا۔ راجہ داہر کے اس رویے سے ایران کا خلیفہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے بھارت پر حملہ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ اب یہ بات سن 772 عیسوی کی، جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے سارے ہی حملے ناکام رہے اور حملہ کرنے والا یہی انسان تھا، محمد بن قاسم، جن کے انڈر میں عربوں نے پہلی بار ہندوستان پر جیت حاصل کی۔
جب محمد بن قاسم نے فوج لے کر بھارت پر چڑھائی کی تو راجہ طاہر کی فوج تھی محمد بن قاسم کے آگے بہت جلدی گھٹنے ٹیکنے لگ گئی، کیونکہ محمد بن قاسم کو قلعے کا راستہ بتانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ خود راجہ طاہر کی پتنی کا ہاتھ تھا، اور اسی وجہ سے وہ آسانی سے بہت جلدی قلعے میں گھس گئے۔ محمد بن قاسم کی تلوار بازی کے آگے راجہ طاہر کی سینا کچھ نہ کر سکی، اس نے ہار مان لی اور جلد ہی راجہ طاہر بھی محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارے گئے۔ راجہ طاہر کی ریاست کو جیتنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کی دوسری ریاستوں پر بھی حملے کیے اور انہوں نے بھی جیت لیا۔ دھیرے دھیرے ایک دن ایسا بھی آیا جب سارے سندھ پر عربوں کا قبضہ ہو گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ پر اپنا شاسن بنا لیا۔ محمد بن قاسم نے لگ بھگ 4 سال تک سندھ پر شاسن کیا۔ سندھ کی گدی سنبھالتے ہی محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اعلان کیا، جو لوگ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کرے، اور جو لوگ اپنے پہلے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں انہیں پوری آزادی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، سبھی کو اپنے اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کرنے کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم غریبوں اور امیروں کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، وہ سب ایک جیسے طریقے سے ملتے تھے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ان کا انداز بہت میٹھا تھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بڑا پیارا تھا، اور ان کا انداز ہی انہیں لوگوں کے بیچ خاص بناتا تھا۔ بڑی خوشی تھی اور شاسن ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کہتے ہیں وقت کسی کا دوست نہیں ہے اور وہ کب مزاج بدل دے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس بات کا انداز آپ کو محمد بن قاسم کی دردناک موت کے بارے میں جان کر لگ جائے گا۔ وہ انسان جس کے بارے میں بڑی بڑی فوج بھی ہار مان رہی تھی، بھارت میں سندھ پر حملہ کر کے اس پر جیت حاصل کر کے اپنا جھنڈا لہرا چکا تھا، اتنی کم عمر میں وہ موت کے سامنے ہار مان جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہو کہ محمد بن قاسم کی موت صرف 20 سال کی عمر میں ہو گئی، اور ان کی موت کوئی حادثہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی لڑائی میں مارے گئے، بلکہ ان کی موت اس کے اپنے حکمرانوں کے ذریعے دی گئی موت تھی۔ ویسے تو محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں اتحاد کار کئی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جو ایک بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 714 میں عراق کے خلیفہ حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد الملک گدی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے حجاج بن یوسف کے قریبی سردار اور سپہ سالار اور اس کے رشتہ داروں کو سبھی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم بھی پرانے خلیفہ کے خاص آدمی تھے، رشتے میں محمد بن قاسم خلیفہ کے بھتیجا اور داماد بھی تھے، اسی لیے سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو بھی بھارت سے عراق بلا لیا۔ جیسے محمد بن قاسم عراق پہنچے انہیں فوراً قید کر لیا گیا، اور قید میں ہی اتنے ظلم کیے گئے کہ ان کی موت ہو گئی۔ سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی خلیفہ حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، اور اس طرح اس نے اس کے رشتہ داروں اور قریبوں کو اور خاص طور پر محمد بن قاسم کو مار کر اپنی نفرت کی آگ نکال لی۔ تو یہ تھی ہندوستان پر پہلے کامیاب حملہ کرنے والے محمد بن قاسم کی کہانی۔ دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو محبوب احمد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں
لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔